اگر ان میں پاکستان کے جنرل صاحبان کے اندر ود ڈیو رسپیکٹ ٹو دیم، اگر ان کے اندر ڈیل میکنگ کی، ایک افیکٹو پازیٹیو پالیٹکس کرنے کی، سولوشن فائنڈنگ کی، ان میں رتی بھر بھی ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی تو یہ کوئی ڈیل کر سکتے. یہ ڈیل کر ہی نہیں سکتے، ورنہ یہاں پر ایک بہت بڑی اللہ کی دی ہوئی اپرچونٹی تھی کہ آپ عمران خان کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں. اس کے بعد پھر عمران خان سے آپ بات کرتے، کچھ ہفتے ہاسپٹل میں گزارتا، پھر آپ دیکھتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور عمران خان ہاسپٹل میں ایک پریزنر ہی ہوتا، اس کے سارے مقدمے ادھر ہی ہوتے، اسے آپ کو کوئی بیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو پاکستان میں تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی بھی ایک انسٹرومنٹ بنانا تھا، کوئی بھی ایک ڈائریکٹو دینا تھا، کوئی راستہ بنانا تھا کہ ہم نے یہ بات سیاست، اب اس وقت ہم سیاست نہیں کر رہے. عمران خان کی ہیلتھ کے پیش نظر، چونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان ہیں، چونکہ وہ بہت بڑی پارٹی کے فاؤنڈر ہیں، ان کے کروڑوں ان کے جو ہیں سپورٹرز ہیں اس ملک میں، دنیا بھر میں، تو ہم اس کو ان ویو آف آل دس ہم ہم اچھا جسٹر کر رہے ہیں، ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی پراپر کیئر. لیکن نہیں کر سکے، یہ نہیں کر سکے، یہ ان کے اندر ایبلٹی ہی نہیں ہے سرے سے ڈیل میکنگ کی. یہ ساری اس سے اگر آپ ذرا سی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے جو آپ کو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن کے اوپر، کہ ڈیل میکنگ یہ ہوگی وہ ہوگی، عمران خان نے یہ نہیں کیا. یہاں عمران خان نے کچھ نہیں کرنا تھا. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بڑا ضدی ہے، اس نے یہ بات نہیں مانی، وہ بات نہیں. اس سٹیج پہ تو عمران خان کو کچھ نہیں کرنا تھا نا. اس سٹیج پہ تو آپ کو ہیلتھ کنسیڈریشن میں عمران خان کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنا تھا، اور یہ نہیں کر سکے، یہ نہیں سمجھ سکے، اور یہ وہ چیز نہیں کر سکے. تو آئی تھنک آئی ہیو سیڈ انف اباؤٹ دس. اگر پاکستان کے جنرل صاحبان کو مستقبل کو سمجھنے کی ایبلٹی ان کے اندر ہوتی، اگر وہ حالات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوتے اور اپنی ذاتی چھوٹی چھوٹی پالیٹکس آف ایکسپیڈینسی میں، یہ لوکل ایشوز میں نہ پڑے ہوئے ہوتے، تو جنرل صاحب کے ساتھ جو 1971 میں ہوا وہ نہ ہوتا، بیکاز وہ حالات کے ساتھ پہلے ایڈجسٹ کر رہے ہوتے مسلسل تھرو آؤٹ 60s. نہ بلوچستان کے یہ حالات ہوتے جو اس وقت ہیں، نہ ارسوائل فاٹا اور کے پی کے یہ حالات ہوتے جو ہیں، نہ ہمارے افغانستان کے اور افغان طالبان کے ساتھ یہ حالات ہوتے جو ہیں، اور نہ پاکستان کی مین اسٹریم پالیٹکس کے یہ حالات ہوتے، نہ میڈیا کے یہ حالات ہوتے جو ہیں، نہ ہم سب ایگزائل میں بیٹھے ہوتے. کیونکہ پاکستان کے جنرل صاحبان جو ہیں ان کے اندر کوئی ڈیل میکنگ ایبلٹی، کوئی فلیکسیبلٹی، کوئی لچک نہیں. ان کا ایک خالصتاً سپاہیانہ قسم کا ذہن ہے، جس میں یا تو آپ کو ڈنڈا پڑے، کوئی طاقت آپ سے زیادہ بڑا طاقتور سامنے آ جائے تو آپ سرنڈر کر دیتے ہیں، باقی سب کو آپ کمزور سمجھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے سرنڈر کر دیں. اب اس میں ایک اور ایگزامپل دیکھیں، بڑی خوفناک قسم کی، جس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ یا ادراک جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں نہیں پایا جاتا. جب 1971 میں ہم نے سرنڈر کر دیا اور ہمارے 90,000 سویلین سمیت پریزنر آف وار تھے، سارے نہیں تھے سولجرز، تو ہمیں خاصا آنریبل ڈیل ملی شملہ ایکارڈ میں. ہمارے پریزنرز آف وارس کو بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کیا گیا. دنیا میں کہیں پر بھی جو پریزنرز آف وار بنے ہیں 20th سینچری میں، کہیں اتنا ہیومن ٹریٹمنٹ نہیں کہ پریزنرز آف وارس کو ملا جتنا ہندوستان نے پاکستانی پریزنرز آف وارس کو دیا. وہ ایک الگ کہانی ہے کیوں دیا انہوں نے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 193 کے اوپر بنگلہ دیش کی حکومت کہتی تھی کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کے اوپر فوجی مقدمے چلنے چاہیے انسانی حقوق کی اور لوگوں کو قتل کرنے کے، جینوسائیڈ کے، ریپ کے، وہ مقدمے بھی اندرا گاندھی نے نہیں چلنے دیے. انہوں نے بھٹو کی بات اندرا گاندھی نے مان لی. اس میں انڈر لائن ڈیل کیا تھی؟ اس میں انڈر لائن ڈیل یہ تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فیوچر کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بائیلیٹرل فورم پہ، یعنی کہ کشمیر کو اگر ہم ڈسکس کریں گے، جموں اور کشمیر کو، مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، تو ہم اس کو بائیلیٹرلی ڈسکس کریں گے، ہم اس کو اقوام متحدہ کے لیول کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے. اب اس کو ہم نے کتنا بعد میں فالو کیا، کتنا نہیں فالو کیا، دیٹ از ہسٹری. ابھی کیا سچویشن ہے، وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جو گلوبل چینج کے فیکٹرز ہیں، ٹیکنالوجیکل ہیں، اکنامک ہیں، بدلتے ہوئے حالات ہیں، ڈیموگرافی ہے، پاپولیشن بدل رہی ہے. ہندوستان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، اس کی اکانومی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہم نے یہ جنگ شنگ کا سارا ڈرامہ ٹرمپ کا ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ جو پیکس سلیکا بنا ہے، جو سلیکون ویلی کے لیے سپلائی ہے ارتھ میٹلز کی، وہ تو ہندوستان تو اس کا پارٹنر بن گیا ہے، لیکن پاکستان اس کا پارٹنر نہیں بن سکا، باوجود اس کے کہ جنرل صاحب اور شہباز شریف ایک تشتری میں ان کو اپنے ریئر ارتھ میٹل یا ارتھ کے میڈل وغیرہ جو ہے وہ دکھا رہے. یہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، اس میں ہندوستان کے ساتھ جس قسم کی ہاسٹیلٹی پاکستان میں اس وقت پیدا کی ہوئی ہے، یہ انسسٹینیبل ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو ویژن ہو مستقبل کا، اور یہ ایک